إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے امت محمدیہ کی ذلت کے اسباب کے متعلق چند ایک باتیں ذکر کی تھیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام غالب رہتا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا، اس کے باوجود امت محمدیہ ذلت کا شکار کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے غلبہ رکھا ہے اور امت کی ذلت کے اسباب امت کی اپنی کوتاہیاں ہیں۔ چند ایک اسباب کا میں نے تذکرہ کیا تھا جو احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کی محبت کا غالب آنا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین اور جہاد پر دنیا کو ترجیح دینا، خود غرضی، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہونا، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی فکر نہ کرنا، آپس کے اختلافات، مختلف گروہوں میں بٹ جانا، ملکی تقسیم،
مسلک کی بنیاد پر تقسیم، سیاسی بنیادوں پر تقسیم، مسلمانوں کا آپس میں اختلافات کرنا اور اس اختلافات کا فائدہ دشمن کا اٹھانا، اسی طرح ترک جہاد، جہاد کو چھوڑ دینا، یہ امت کی ذلت کے اسباب میں سے بڑے بڑے اسباب ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس سے پہلے بھی بہت سارے مسائل کا مسلمانوں کو سامنا رہا ہے، بلکہ اب بھی ہے۔ اور ان موقعوں پر جب جہاد کی ضرورت تھی تو دشمن کا پروپیگنڈا اپنی جگہ پر ہوتا ہے، ہم مسلمان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ اب بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جب اتنی طاقت نہیں تھی تو کیا ضرورت سی اپنے سے اتنی زیادہ طاقت والی قوم کے ساتھ پنگا لینے کی، ملک کے ساتھ پنگا لینے کی۔ اسی طرح کی سوچ اس سے پہلے دیگر معاملات میں بھی مسلمانوں کی رہی ہے، بلکہ دینی حلقے کے اندر بھی اس طرح کے شکوک و شبہات اور پروپیگنڈے پائے جاتے ہیں۔ جہاد کشمیر کا مسئلہ تھا تو وہاں پر بھی بہت سارا یہ زور و شور اپنوں کی طرف سے ہوتا تھا کہ یہ جہاد شرعی جہاد ہے یا نہیں، جانوں کا ضیاع ہے، چند لوگ جاتے ہیں وہاں پر مار کے آ جاتے ہیں، پیچھے سے وہ مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی جاتی تھیں، چاہے جائے کہ ان کے بازو بنا جائے۔ اپنوں نے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جس کا فائدہ دشمن نے اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، ایک ایک کر کے انہوں نے مسلمان ملکوں کو توڑا، وہاں پر مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا، لیکن مسلمان اپنی خود غرضی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، جہاد کو چھوڑنے کی وجہ سے مختلف شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، اور جس طرح ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ اب موجودہ فلسطین کا مسئلہ بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ یہ صرف ایک مسئلہ نہیں، یہ صورتحال مسلمانوں کی رہے گی۔ سیدھی سی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ فلسطین میں ہو، کبھی عراق میں ہو، کبھی کشمیر میں ہو، کبھی افغانستان میں ہو، کسی نہ کسی جگہ پر یا مجموعی طور پر مسلمانوں کا یہ حال رہے گا جب تک مسلمان اپنے اصل دین کی طرف نہیں لوٹ آتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج کسی اور کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہے۔ انہوں نے باریاں لگا رکھی ہیں اور ہم کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے ساتھ مسئلہ نہیں بنتا، ہتھوڑا ہمارے سر پر نہیں پڑتا، اتنی دیر تک ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنی سنت، اپنا طریقہ بدلا نہیں کرتے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، ہماری عبرت کے لیے، ہمیں نصیحت کے لیے۔ ان میں ہمارے لیے بڑی خیر خواہی اور بڑی نصیحت پائی جاتی ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر
اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے جب فرعون سے نجات پانے کے بعد وہ ایک مصر کے ایک بہت بڑے صحرا میں موجود تھے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے من اور سلوہ نازل ہوتا تھا، تو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی کے ذریعے انہیں جہاد کا، قتال کا حکم دیا، اور ارض مقدسہ فلسطین کی زمین، شام کی زمین میں انہیں داخلے کا حکم دیا۔ لیکن وہ قوم چونکہ غلامی میں بڑی تھی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ غلامی کی عادت ہو گئی ہے ان کو۔ غلام قوموں کے نظریات کوئی اپنے نظریات نہیں ہوتے، ان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی، ان کے اندر وہ ہمت اور قوت اور طاقت نہیں ہوتی جب بندوں کو غلامی راس آ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ لمبا عرصہ فرعون اور آل فرعون کی غلامی میں رہے تھے، مصر والوں کی غلامی میں رہے تھے، تو اس غلامی کا اثر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ انہیں کہو اس زمین میں داخل ہو جاؤ، غلبہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن ان کا رویہ کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا تھا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید میں کیا ہے، ذرا سنیں اس کو۔ وَيَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جائے جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں غلبہ دے گا، یہ تمہاری ہے۔ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو، ارض شام کے اندر فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور اپنی ایڑیوں پر مت پھرنا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے خسارہ پانے والے بن کر لوٹو گے۔ بنی اسرائیل نے کیا جواب دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کا، قتال کا حکم دیا کہ اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ؟ قربان جائیں، موسیٰ علیہ السلام کو ارض شام کے ساتھ بڑی محبت تھی، وہاں پر بیت المقدس ہے، اللہ رب العزت کا دوسرا بڑا گھر، دوسرا جو بنیادی گھر ہے بیت اللہ کے بعد، سب سے پہلے جو گھر تعمیر ہوا وہ بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے کہ جہاں پر بندہ ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے جس کی طرف اہتمام کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مساجد کے علاوہ کسی بھی مسجد کی طرف ثواب کی نیت سے کہ وہاں پر جاؤں گا ثواب زیادہ ملے گا، اس مقصد کے لیے کہ جاوے کس کے اہتمام کر کے دور سے سفر کر کے جانا، اس مقصد کے لیے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جائز نہیں ہے، 3 جگہوں کی طرف جائز ہے، ایک بیت اللہ کی طرف، ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی کی طرف، اور ایک بیت المقدس کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس جگہ سے اتنی محبت تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، لمبا واقعہ ہے، فرشتے نے جا کر بتایا کہ تیرا یہ بندہ ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ رب العزت نے فرشتے کو دوبارہ بھیجا کہ آپ اس طرح کرو، موسیٰ سے کہو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ لے، اور ان کی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی انہیں زندگی ملے گی، انہیں یہ آفر کر دو۔ فرشتے نے کر دی۔ موسیٰ نے پھر پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ لاکھوں بال آ سکتے ہیں ہاتھ کے نیچے، تو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، کیا پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر مرنا ہی ہوگا؟
بقا ہمیشہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ہمیشہ والی زندگی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی ہو۔ ہمیشہ کی زندگی صرف اور صرف وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کو موت نہیں آنی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ باقی کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو اللہ نے پیدا کیا اسے مرنا ہی مرنا، ایک دفعہ موت سب کو آنی۔ موسیٰ نے کہا اچھا پھر مرنا ہے تو چلو ابھی صحیح، میرا مرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے، وہ میری پوری کر دو۔ خواہش یہ تھی کہ مجھے ارض مقدسہ میں داخلہ مل جائے، میں بیت المقدس میں پہنچ جاؤں، میری زندگی میں اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کروا دے۔ قوم نے ساتھ نہیں دیا، جس کا ذکر میں یہاں پر قرآن کے اندر وہ ذکر کرنے والا ہوں۔ قوم نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری خواہش ہے اللہ، ارض مقدسہ میں، شام کے علاقے میں، شام کی زمین میں داخل نہیں ہو سکتا، کم از کم مجھے اتنا قریب کر دے کہ وہاں سے اگر بندہ پتھر اٹھا کر پھینکے تو وہ ارض مقدسہ شام کے علاقے میں پہنچ جائے، اتنا قریب ہو جاؤں میں۔ یہ ان کی ارض مقدسہ کے ساتھ، شام کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی۔ اب اسی ارض مقدسہ میں جب انہیں موسیٰ علیہ السلام نے داخلے کا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے لیے زمین لکھ دی ہے، وہ زمین تمہاری ہے، اللہ تمہیں اس میں غلبہ دے گا، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور انکار نہ کرنا، ایڑیاں کے بل نہ پھر جانا، اگر ایسا کرو گے خسارہ پاؤ گے۔ قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ وہاں پر تو ایک زبردست قوم ہے، بڑی قوت والی، طاقت والی قوم ہے، غلامی کی عادی تھے وہ لوگ، غلامی میں بڑے تھے، غلامی، لمبا عرصہ غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ کہنے لگے وہاں تو ایک زبردست قوم ہے، بڑی قوت والی ہے، طاقت والی ہے، ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے، ان کے پاس اسلحہ بڑا زیادہ ہے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہم ہرگز اس میں نہیں جا سکتے ہیں، نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، خالی کر دیں، پھر جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ اس کو خالی کر دیں، ارض مقدسہ سے نکل جائیں، شام سے نکل جائیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، دو بندوں نے جن پر اللہ رب العزت نے ان میں سے انعام کیا تھا، ان دو بندوں نے انہیں سمجھایا، ادخلوا علیہم الباب، آپ ان کے اوپر جس طرح موسیٰ کہتے ہیں دروازے میں سے داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اندر چلے جاؤ گے اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا، اللہ کا وعدہ جو ہے اللہ غلبہ دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، اعتماد کرو، اللہ جو کہتا ہے میں تمہیں غلبہ دوں گا، میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، جب تک وہ اس میں ہے موسیٰ ہم نہیں جانے والے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو جا، تیرا رب جا، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ اس قوم نے جواب دیا تھا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اچھا آگے اللہ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کی، موسیٰ علیہ السلام یہ جواب سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کا وعدہ یاد کروا رہا ہوں کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، لیکن یہ قوم کیسی قوم ہے اور آگے سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کے نفس کا مالک ہوں، یہ نہیں جاتے تو میں ان کے نفس کا مالک نہیں ہوں، اللہ میری اور ان کے درمیان جدائی کر دے، مجھے ان سے علیحدہ کر دے۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ،
اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین اب ان کے اوپر 40 سال تک حرام رہے گی، 40 سال تک یہ اس ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، کہ اسی طرح زمین کے اندر سر مارتے پھرتے رہیں گے، آپ فاسق نافرمان قوم کے اوپر غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس واقعہ پر غور کریں تو کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اس رویے کی وجہ سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ آپ چلو، اللہ نے کہا یہ زمین تمہاری ہے، تمہیں ملے گی، تمہیں غلبہ ملے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس میں پہنچو، اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہ زمین 40 سال تک حرام کر دی، اور وہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نے کیا کرنا، اور اس میدان کے اندر، اس صحرا کے اندر 40 سال تک سرگرداں پھرتے رہے، سر مارتے رہے، انہیں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی۔ 40 سال کا عرصہ گزرا، وہ نسل ختم ہوئی، اگلی وہ نسل آئی جنہوں نے آزادی کے اندر، آزاد ماحول کے اندر جنہوں نے پرورش پائی تھی، پھر انہوں نے جہاد کیا، اللہ رب العزت نے اس آزاد قوم کو غلبہ دے کر ان کو فتح عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے محترم بھائیوں، جو قوم جہاد سے اعراض کرتی ہے، کہ اللہ نے واقعہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جو قوم جہاد سے اعراض کرتی ہے، منہ موڑتی ہے، اللہ رب العزت رسوائی اس کا مقدر بنا دیتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، ذلیل کیوں ہے، رسوا کیوں ہے، راستہ عزت والا کون سا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ عزت کہاں سے ملے گی۔ قربان جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اندر تھے، آپ 313 ساتھیوں کو لے کر کھڑے تھے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ تو قافلے کی غرض سے آئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جہاد کا ماحول بنا دیا، قتال کا ماحول بنا دیا۔ صحابہ سے آپ نے مشورہ لیا، مقداد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم وہ موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم وہ نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، جہاں آپ لڑائیں گے ہم لڑیں گے، ہم مرنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار ہیں۔ فمض انت ونحن معك، اللہ کے رسول آپ چلیں، جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 313 کو 1000 پہ غلبہ دے دیا، 70 مار دیے، 70 قید کر کے بھی لے آئے، جو بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور مسلمان تو خالی ہاتھ گئے تھے، چند ایک اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، پوری تلواریں نہیں تھی، کسی کے ہاتھ میں کوئی لکڑی ہے، چند ایک تلواریں ہیں، ادھر سے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں، گھوڑوں پر آئے ہیں، ڈول ڈمکا ساتھ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ آج نہیں چھوڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پوری تیاری کے ساتھ لیس ہو کر آئے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے جہاد سے محبت کا، جہاد کرنے کا۔ ہمارے ہاں دیکھیں یہ فلسطین کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم مسلمان، ہمارے وہی معاملات ہیں، ہماری ساری توجہ کرکٹ کا مقابلہ ہے جی، ہمارا میدان وہی، سارا سوچ مسلمانوں کی وہی ابھی تک۔ ہمارے ہیرو کون ہیں؟ کرکٹر ہمارے ہیرو ہیں، اداکار، فنکار، ان کو ہم اپنے ہیرو سمجھتے ہیں، یا کوئی اپنے سیاسی جو لیڈر ہیں انہی کے پیچھے اپنا سارا وقت لگا رہے ہیں، میرا لیڈر، تیرا لیڈر، اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری تہذیب وہی ہندوانہ رسم و رواج یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہمارے بچے وہ کارٹون ہندوؤں کو دیکھنے والے، ہمارے نوجوان انڈیا کی فلمیں دیکھنے والے۔ امیدیں ہم اس بات کی کرتے ہیں کہ اس قوم میں سے کوئی محمد بن قاسم اٹھے، کوئی صلاح الدین ایوبی اٹھے۔ ایسی قوم سے صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتے،
جن کے معاملات اس طرح کے ہوں، صلاح الدین ایوبی وہاں سے نکلتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا ذہن جہاد والا ہو۔ اس امت کا ذہن جہاد کا بنانا ہوگا۔ یہ میں نے کہا فلسطین کا مسئلہ کوئی یہ صرف فلسطین کا، کشمیر کا، افغانستان کا، عراق کا، شام کا مسئلہ نہیں۔ یہ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ذلت اس امت کا مقدر رہے گی اتنی دیر تک جب تک یہ امت اپنی اصل کی طرف نہیں لوٹتی۔ جس چیز کے ساتھ غلبہ اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کو دیا تھا، اسی چیز کو نہیں اپناتی اتنی دیر تک اسی طرح کے حالات رہیں گے۔ وویلا کرنے سے مر گئے، کھپ گئے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو کرنے کا کام ہے وہ کرے، اپنے آنے والی نسل کی ذہن سازی جہاد کے اوپر کرے، انہیں جہادی واقعات سنائیں۔ جہادی جو ہیرو ہیں، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، ان کی پہچان کروائیں۔ سعد بن ابی وقاص نے فلاں علاقہ فتح کیا تھا، خالد بن ولید نے موتا کے اندر 9 تلواریں توڑ دی تھیں، اور خالد بن ولید نے اپنی ساری زندگی جہاد کے لیے وقف کر دی، فلاں علاقے میں لڑے، فلاں علاقے میں لڑے تھے، فلاں صحابی کا یہ مارکا تھا، یہ مارکا تھا، فلاں صحابی نے پیارے نبی کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دی تھی، اپنا ہاتھ ٹونڈ کروا لیا تھا۔ اس طرح کے واقعہ سنائیں۔ خنسہ رضی اللہ عنہ قادسیہ کے اندر اپنے 4 بیٹوں کو لے کر قربان کر کے آ گئی تھی، اپنا کل متاع اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لٹا دیا تھا۔ کھولا کو میدان میں اطلاع ملتی ہے، جاتی ہے، کوئی بتاتا ہے وہ تیرا خامد شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا بھائی شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ بتایا اللہ کے رسول سلامت ہے، کیا کل مصیبت بعدک جلل، اگر اللہ کے رسول سلامت ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کا ذہن، اللہ اکبر۔ اب صحابہ کے معاملات پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں، یقین جانیں ہمارے ہاں تو پہچان کے اور طریقے ہیں نا، صحابہ کے ہاں کسی کا مرتبہ، مقام، کسی کی شناخت اس بات سے ہوتی ہے، کوئی کسی کا تعارف کرواتا ہے، کہتا ہے کہ یہ فلاں غزوے میں شریک تھا، فلاں غزوے میں شریک تھا، اس نے پیارے نبی کے ساتھ مل کر 17 غزوے کیے تھے، اس نے پیارے نبی کے ساتھ مل کر 15 غزوے کیے تھے۔ اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں آپ کو، تعارف اس چیز کے ساتھ ملتا ہے وہاں پر۔ وہاں مرتبے کی، شان کی بنیاد کرکٹ نہیں ہے، فنکاری نہیں ہے، اداکاری نہیں ہے، ننگے ہو کے ناچنا نہیں ہے۔ وہاں پر پہچان، مرتبہ وہ ان بنیادوں پر ہے، یہ اس کی دین کے لیے اتنی قربانیاں ہیں، اس کا دین کے ساتھ بڑا پیار تھا، یہ شروع میں ہجرت کر کے آیا تھا، اس نے پیارے نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی، اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی تھیں، اس کا بیٹا شہید تھا، اس کا باپ شہید تھا، اس کو جنگ میں اتنے زخم لگے تھے۔ یہ پہچان ہے وہاں پر۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ چادریں آئیں، تو انہوں نے وہ چادریں، عورتوں کے اندر تقسیم کرنے والی چادریں تھیں، تقسیم کر دیں۔ ایک چادر بچ گئی، کسی نے کہا کہ یہ چادر آپ اپنی بیوی ام کلثوم بنت علی، علی کی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، ان کے لیے رکھ لیں، ان کو دے دیں، قربان جائیں۔ کہنے لگے کہ اس کی حقدار ام سلیت زیادہ ہے، ام سلیت کو یہ چادر ملنی چاہیے۔ یہ چادر، ایک چادر لیڈیز، عورتوں والی ایک چادر بچ گئی۔ کسی نے کہا یہ زنانہ چادر ہے، اپنی بیوی کو دے دیں، بیوی بھی عام نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے، کہ اس کو دے دے۔ کہا اس کی حقدار ام سلیت زیادہ ہے۔ کیوں ام سلیت اس کی حقدار کیوں زیادہ ہے؟ کہنے لگی ام سلیت وہ عورت تھی کہ ہم جہاد کرتے تھے احد کے میدان میں، اور وہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی، وہ جہاد کرنے والی عورت تھی، اس کی حقدار وہ زیادہ ہے۔ ان کے ہاں یہ چیزیں بیار تھیں۔ ایک موقع پر ایک عورت ملی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس نے اپنا کوئی مسئلہ رکھا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، اس طرح کے مسئلہ ہے میرا۔ اس کا حال سنا، پہچان کی کہ یہ عورت فلاں عورت ہے۔ گھر میں گئے، فوراً وہاں سے گھر میں گئے، 2 اونٹ
اچھی طرح ان کو لادا، بہترین سامان، ہر طرح کا سامان اس کے اوپر لاد کر اس کی طرف روانہ کر دیا اور کہا کہ یہ ختم ہو جائے تو اور بھیج دیں گے۔ کسی نے کہا آپ نے اس کو بہت مال دے دیا۔ کہا جانتے نہیں عورت کون ہے؟ کہا یہ وہ عورت ہے کہ اس کا خاوند، اس کا بھائی فلاں مارکے میں جنگ میں ہمارے ساتھ تھا، اس کے بڑے جنگی کارنامے ہیں، یہ عام عورت نہیں ہے۔ یہ بنیاد تھی ان کے ہاں۔ صحابی رسول سے غلطی ہو جاتی ہے، خط لکھ دیتا ہے حاتم بن ابی بلتہ، خط لکھ دیتے ہیں مشرکین مکہ کو، پیارے نبی کے چند معاملات کی اطلاع دیتے ہیں، لمبا واقعہ سنا کئی دفعہ۔ بات کھلتی ہے، خاطب سے پوچھتے کیوں کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرا فلاں فلاں عذر تھا۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول اجازت دے، بہت بڑی غلطی ہے اس کی، میں اس کی گردن اتار دوں۔ کہا عمر تو نہیں جانتا یہ بدری ہے، اور تجھے نہیں پتا کہ شاید اللہ احکم الحاکمین نے اہل بدر کی طرف دیکھا۔ بدر کا کارنامہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اللہ نے فرمایا افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو بھی تم سے غلطی ہو گئی میں نے پیشگی معاف کر دی۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے بدر کا کارنامہ۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں بھی اگر اس ذلت سے نکلنا ہے، اس امت کو ذلت سے نکالنا ہے، تو اس کا راستہ بھی وہی ہے۔ اس امت کی تیاری جہاد پہ کریں، خود بھی جہادی واقعات کو پڑھیں، جہاد کے ساتھ محبت، اپنا رول ماڈل صحابہ کو بنائیں، جہاد مجاہدین کو بنائیں۔ ہمارے ہاں تو یہ باقی سب آزاد ہیں، جو کوئی جہاد کی بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، اس کی آواز بند کر دو، اس کی شکل کسی کو نظر نہ آئے جو جہاد کی بات کرتا ہے، پھر نتیجہ یہی نکلے گا۔ حکمران خود اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتے اور کوئی جہاد کی بات کرنے والا اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، پھر نتیجہ اسی شکل میں نکلتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس ذلت سے نکلیں، خود بھی صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، قربان جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، 10 سال مدینہ میں رہے، ہجرت کر کے آئے۔ 10 سالوں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس 19 غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی، 10 سالوں میں بڑے بڑے جو غزوات۔ بلکہ آپ دیکھیں 2 ہجری کے اندر آپ بدر میں تھے، 3 میں احد میں تھے، 4 میں خندق میں، 4 اور 5 دونوں میں، بعد کا 4 بعد میں کا 5، 6 میں آپ حدیبیہ کے اندر تھے، 7 میں خیبر فتح کر رہے ہیں، 8 میں مکہ فتح اور حنین فتح کر رہے ہیں، 9 کے اندر وہ تبوک شام کی سرحد پر پہنچے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے بڑے غزوات، باقی درمیان میں اس کے علاوہ۔ اور فرمایا والذی نفسی بیدیہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ والا معاملہ نہ ہوتا کہ میرے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ اگر میں جہاد پر جاؤں وہ بھی ساتھ نکلنے کے بغیر نہیں رہتے، وہ بھی میرے ساتھ جاتے ہیں اور میرے پاس انہیں سواریاں دینے کے لیے نہیں ہے، اگر یہ والا مسئلہ نہ ہو میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہ رہوں۔ آپ کی زندگی میں 80 سے زیادہ 87 غزوات صحابہ کرام ان میں شریک ہوئے، 87 غزوات، 10 سالوں کے اندر 87 لڑائیاں ہوئیں، 87 غزوے ہوئے، 19 میں آپ بذات خود شریک تھے۔ کہا قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہوتی، وسائل نہیں ہوتے، اگر میں جاتا ہوں پھر پیچھے کوئی نہیں رہتا، اور میرے پاس وسائل نہیں ہیں جو میں ان کو سواری ان کو دے سکوں، اگر یہ بات نہ ہوتی میں کسی بھی غزوے سے اپنی زندگی میں پیچھے نہ رہتا۔ اور اس بات کی شدید تمنا کی، کہنے لگے میں اس بات کی تمنا کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اسی طرح لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اور عملی طور پر آپ کو زخم لگے بھی، احد کے اندر آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ زخمی ہے، وہ خود کی کڑیاں جو ہیں وہ آپ کے سر کے اندر گھس گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم اس رسوائی اور ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کی مدد کے وعدے اب بھی سچے ہیں، فرشتے اب بھی آ سکتے ہیں، کنکر اللہ تعالیٰ ابابیلوں کا بھی بھیج سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف ٹھہرایا کہ تم نکلو
میں فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، لیکن کچھ نہ کچھ تمہیں کرنا ہوگا۔ خالی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف مدد کی دعائیں نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ امت کا ذہن جہاد کا بنائیں، یہ غیر مسلموں کی تہذیب سے نکلیں، ان کے رسم و رواجوں سے نکلیں، اپنے دین کے ساتھ محبت کریں، اس کو اپنائیں، اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کا ذہن دین کے اوپر ان کی تربیت کریں، اسلام کے اوپر، جہاد کے اوپر ان کی تربیت کریں، جہادی واقعات سنائیں انہیں، صحابہ کے واقعات، مجاہدین کے واقعات انہیں سنائیں، ان کی تربیت جہاد پر کریں۔ اسی سے پھر آگے کمانڈر بنیں گے، اسی سے آگے حکمران بنیں گے۔ اگر اس قوم کے اندر جہاد کی محبت ہوگی، یہی لوگ کل جا کر اوپر آ کر جہادی ذہن رکھنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بنیں گے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا کرے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ دو تین اعلان ہیں بھائی۔ ایک تو اس اتوار کو آپ کے اسی جامعہ میں یہ نیچے طلباء کا ادارہ ہے، یہاں پر تقریباً 300 طلباء زیر تعلیم ہیں، ان کا ششماہی امتحان ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کے اس ادارے کے اندر اللہ کے فضل سے اب تجوید کا باقاعدہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ قرآن و مجید حفظ کرنے کے بعد مزید اس کو خوبصورت کر کے پڑھنا اور عربوں کے لہجوں میں پڑھنا، اس کی باقاعدہ انشاءاللہ اچھے انداز میں قرآن پڑھنے کی یہاں پر تعلیم کا انتظام کیا، جسے تجوید کہتے ہیں۔ تو حفظ کے بعد انشاءاللہ یہاں پر تجوید کا بھی شعبہ بھی اب قائم کر دیا گیا ہے۔ تو ششماہی امتحان بھی ہوئے ہیں اور یہ شعبے کی ہماری ابتدا بھی ہے۔ تو اس غرض سے ہم نے ایک درس قرآن کا اہتمام کیا ہے۔ اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد فضیلت الشیخ عبدالغفار مدنی حافظہ اللہ ان کا درس قرآن ہوگا۔ تو اسی طرح اوپر خواتین کا ادارہ ہے، اس میں بھی تقریباً 300 طالبات زیر تعلیم ہیں، تو ان کا بھی پروگرام ہے، عورتوں کا پروگرام ہے۔ وہاں پر عورتیں درس دینے کے لیے مختلف جگہوں سے آئیں گی، تو وہاں پر آپ عورتوں کو بھیجیں، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو وہاں پر بھیجیں۔ وہ پروگرام 9 بجے سے ظہر تک ہوگا۔ نیچے والا پروگرام ظہر کی نماز کے متصل بعد گھنٹہ سوا گھنٹے کا پروگرام ہے، نیچے والا بھی زیادہ سے زیادہ، اور اوپر والا پروگرام 9 بجے سے ظہر تک عورتوں کا پروگرام ہے۔ تو اس میں بھائی خود بھی تشریف لائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لائیں۔ اسی طرح یہ ایک اعلان ہے خطبہ جمعہ کا، یہ مرکز خالد بن ولید کے اندر جامعہ مسجد ابن تیمیہ، وہاں پر ابو عمر خالد صاحب یہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اگلا جمعہ جو آ رہا ہے 27 اکتوبر کا۔ تو اس میں بھی بھائیوں کو شرکت کی دعوت ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ